الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام ہم سب کے مربی حضرت مولانا بلال حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم اور اس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب اور دیگر مہمانان کرام اور میری عزت نشین ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ پروگرام جیسے کہ مولانا جنید فاروقی نے کہا کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا کریٹر ہے، اللہ ہمارا مالک ہے اور وہ اس دھرتی پر ظلم، زیادتی اور اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچہ عطا کیا، بہترین بنایا، بہت شاندار بنایا، اور پھر وہی اللہ یہ بھی فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی انسان کو ہم نے ذلت کے آخری گڑھے میں بھی ڈالا۔ ابھی آپ کے سامنے سماج کی تصویر پیش کی جا رہی تھی، آئینہ بتایا جا رہا تھا۔ جیسے اقبال نے کہا تن ہما داغ داغ شد کنبا کجا کجا نہنگ، سارا جسم داغ داغ ہے، ہر جگہ پھوڑے پھنسی نکل رہے، کہاں کہاں کپاس رکھی جائے، کہاں کہاں مرہم لگایا جائے۔ کہیں آپ کو نشہ نظر آئے گا، کہیں بے حیائی ہے، کہیں نشہ کر کے کئی مسلمانوں کے قاتل بن گئے، کہیں جگہ جو ہے کئی عورتیں ہر 2-4 گھر چھوڑ کر اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، یا تو طلاق کی بات ہے یا تو جھگڑے ہیں۔ جب سماج میں ہم دیکھتے ہیں اور جو ہے گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں تو یہی کہا اقبال نے کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ پیام انسانیت کا کام مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ملک کے کونے کونے میں ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کو انسانیت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ اس میں مذہب کی بھی بات نہیں کرتا اسلام، بلکہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہاں سب علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کہیں آپ نے مسلم پڑوسی نہیں کہا؟ جو مذہب کا ماننے والا ہے اگر وہ بھوکا ہے تو آپ مسلم نہیں ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، پریشان حال کی مدد کر دو۔ آج بھی میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیام انسانیت نے لاک ڈاؤن میں کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، کتنوں کے پاس کٹس تقسیم کی گئی، کتنے کام کیے گئے، اور اللہ ان کاموں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں خدمت سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبر بھی ہے وہ، کہ میں ایک دن مسجد سے نکلا تو ایک غیر مسلم بہن سر پر پلو اوڑھ کر رو رہی تھی، اور پانی پھکانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی غیر مسلم عورتیں مسجد کے باہر آج بھی آتی ہیں، اتنا مان تو ابھی رکھ لیجئے آپ۔ تو اب وہ عورت رو بھی رہی ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا بہن روتی کیوں ہیں؟ تو اس بہن نے بتایا کہ میرا شوہر کینسر کا مریض ہے، میرے گہنے بک گئے، مکان بک گیا اس کے علاج میں، اب جب وہ صحت مند ہونے لگا تو میرے پاس دوا گولی کو پیسے نہیں ہیں، تو لوگوں نے کہا مسلمان مسجد کے پاس جاؤ پانی پھکا لو اچھا ہو جائے گا۔ تو مولانا نے، ہم کو تو توفیق بھی نہیں ہوتی کسی سے پوچھنے کی کیوں رو رہا ہے کیا ہے، مولانا نے اس کے گھر گئے اور کہا بہن تمہارا شوہر آج سے میرا بھائی ہے، اور مولانا نے اپنے دوست جو مالدار تھے ان کے ذریعے پورا علاج کرایا اس شخص کا، وہ صحت مند بھی ہو گیا، پورا گھر ہدایت یافتہ بھی ہو گیا۔
میری بہنوں یہ کرنے کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال آپ نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کے کام آئے ہیں، انسانیت کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا۔ یہاں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 بول نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ لیکن اتنا بوجھ پڑا آپ پر وحی کا کہ آپ کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، پسینے سے شرابر ہو گئے، اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں شاید زندہ نہ رہ پاؤں، اتنی تکلیف آپ کو ہوئی اس وحی کے بوجھ سے۔ تو آپ کی بیوی نے جو جملہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہرگز اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ نبوت سے پہلے کی شان تھی آپ کے کہ آپ جو ہے مجبوروں کے وزن اٹھاتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ رشتوں کو جوڑتے تھے۔ یہ کام آپ نبی بننے سے پہلے کرتے تھے، یہاں تک کہ سارا سماج آپ کو صادق اور امین کہتا تھا۔ میری بہنوں، جو آخری نبی کو جو پیغام دیا گیا تھا اس کے بعد اب کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی وحی نہیں آنے والی۔ یہ مجھے اور آپ کو کام دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ کا عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اس کرونا نے بتایا آپ کو کہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لاشیں نکلی ہے دنیا سے، اور آج بھی اگر آپ نہیں بدلے تو اللہ کہتا ہے ان عدتم عدنا، تم پلٹو گے تو ہم پھر عذاب لے کے پلٹیں گے۔ یہ آپ کو بدلنا پڑے گا، سماج کو سدھارنے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا سے سب کو گزر جانا ہے، لیکن کچھ کام کر کے جاؤ تو اللہ کے پاس عزت کے ساتھ زندگی گزارو گے، ورنہ معلوم نہیں کہ کس دن ہماری شام ہو جائے زندگی کی اور اللہ پوچھے کہ کیا کر کر آئے آپ، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے ایم اے کیا، بی اے کیا اور فلاں ڈاکٹری لے لی اور فلاں جو ہے بزنس کر لیا، بلڈنگ بنا لی۔ یہ اللہ کے پاس کچھ چلنے والا نہیں، اللہ کے پاس تو اعمال چلیں گے۔ آپ نے انسانیت کے لیے کیا کام کیا، آپ نے کیا، آپ آخری نبی کے امتی تھے، اور ہمارا یونیفارم، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، جس کو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت کے لیے ہم نے تم کو برپا کیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم اچھائی کا حکم کرنے والے لوگ ہو، برائی سے روکنے والے، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم ہو۔ اتنا مضبوط ایمان، آپ کا رزق الاٹ ہو چکا جب آپ ماں کی پیٹ میں تھے، اس رزق کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، زیادہ مرمر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رزق آپ کو مقدر کا مل کر رہے گا۔ محنت اسلام چاہتا ہے، لیکن ساری فکریں آپ دنیا کے لیے لگا دیں، ساری فکریں آپ دنیا کرتے رہے، جس میں حدیث میں فرمایا من جعل الہموم ہم الدنیا، جو ساری فکریں دنیا کی لگا دیتا ہے، لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلک، اللہ کو پرواہ نہیں کو کس وادی میں جا کے مرتا مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور جو ساری فکروں کو آخرت کی فکر میں موڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ہم ساری فکریں اس کی ختم کر دیتے ہیں، سارے کام بنا دیتے ہیں۔ مولانا آپ سے یہ وعدہ لینے کے لیے آئے ہیں، مولانا جنید فاروقی یہاں جو کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، اور جیسے فیضان مسجد میں ایک کونسل سینٹر کھلا، میں یہ آپ سے درخواست کرتا، اتنا مجمع اگر یہ دل پہ لے لے تو اورنگ آباد میں انشاءاللہ ایک طلاق نہیں ہوگی، یہ آپ طے کر لیجئے۔ ہر مسجد سینٹر ہوگا، مسجد نبوی سے ہر کام ہوتا تھا، 24 گھنٹے روٹنگ میں رہتی تھی، وہاں سے ہر کام ہوتا تھا، خالی نماز نہیں ہوتی تھی۔ مولانا خود بتائیں گے آپ کو کہ وہاں پر تمام ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، درس بھی ہوتا تھا، سمجھایا بھی جاتا تھا، فوجیں بھی تیار ہوتی تھی، سارا نظام وہاں پر غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہر مسجد کو ہم کو سینٹر بنانا ہے، کام کرنا ہے۔ اور خواتین، ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہوتی، ایک عورت بنتی ہے تو سماج بنتا ہے، اس لیے خواتین میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بگڑا ہوا سماج ایک اچھا سماج کی طرف لے جائے، اور انشاءاللہ آپ اور ہم کام کریں گے تو اللہ حالات بدل دے گا، اللہ حالات بدلے گا۔ انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ آج آپ وعدہ کر کے جائیے مولانا سے، مولانا سید گھرانے سے ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، مولانا علی میاں کے نواسے ہے، وہ آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اورنگ آباد کو آئیڈیل بنائیں گے، ایک مثالی شہر بنا دیں گے۔ یہ اورنگزیب کا شہر، یہ بزرگوں کا شہر، یہاں پر ایسے واقعات کہ مسلمان کے قاتل بن جائے، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائے، یہ سب ہم کو محنت کرنا ہے انشاءاللہ، اور انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سب مل کر عہد کر لو، اللہ تعالیٰ اس میں رنگ بھر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں یہ پیام انسانیت کی ٹیم کو۔ ابھی آپ کو کچھ سرٹیفکیٹ ملیں گے، انعام ملیں گے، لیکن یہ انعام ایک ٹوکن ہے، اصل انعام اللہ دینے والا ہے۔ یہ انعام تو اب سب کو نہیں دیا جا سکتا، جو شریک ہوا ہے اس پروگرام میں وہ سب انعام کے لائق ہے اور انعام کے جو ہے مستحق بھی ہے، لیکن کیپیسٹی کم ہے، کچھ دیے جا رہے ہیں انعام، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دین کی خدمت کرنے اور انسانیت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔